الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل تکریم نمازی احباب، ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع فرمایا ہوا ہے. آپ کے 4 امتحانات کا تذکرہ ہو چکا ہے. یہ آپ کا آخری اور 5واں امتحان ہے جس سے متعلق آج گفتگو کرنی ہے. وہ امتحان اللہ رب العالمین نے بہت بڑا امتحان لیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے چند چیزوں میں حضرت ابراہیم کو آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے کے پورے کامیاب ہو گئے. اور فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ہماری فرمانبرداری کیجیے. قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا فرمانبردار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شام چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی: رب هب لی من الصالحین، اے رب مجھے اولاد، بیٹا صالح اولاد عطا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو سن لیا اور فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے آپ کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں کی گود میں جس بچے کو 12 سال پہلے ایک لقدق بیابان میں چھوڑا تھا، آج اسی بیابان میں 12 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے رب کا حکم بجا لانے کے لیے تشریف لا چکے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا. بیٹے کا نام رکھا اسماعیل. حضرت ہاجرہ سے آپ کی یہ اولاد ہوئی، نام رکھا گیا اسماعیل. اسماع کے معنی ہے سننے والا، ایل کے معنی ہے اللہ. اللہ نے حضرت ابراہیم کی سن لی اور نعمت کے طور پر بیٹا اسماعیل عطا فرما دیا.
ہاں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہ آپ کے اکلوتے بیٹے اور اس وقت یہی ایک فرزند تھے، اللہ کے حکم سے مکہ کی وادی میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، 8 تاریخ کی رات کو خواب آتا ہے، اور خواب میں کوئی آواز دینے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ صبح کو اٹھتے ہیں تو خواب میں تردد ہے، شک ہے کہ یہ آیا سچ ہے کیا ہے۔ تو اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ 7 اور 8 کے درمیانی شب کو خواب دیکھا تو اگلے دن کا نام، چونکہ خواب دیکھنے کے بعد شک تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے، تو اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ پھر 8ویں اور 9ویں تاریخ کے درمیانی رات کو پھر یہ خواب دیکھا کہ غیبی آواز کہتی ہے کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو۔ اب اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس دن کا نام یوم عرفہ یعنی معرفت کا دن، یعنی جس دن حضرت ابراہیم کو معرفت حاصل ہو گئی کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے۔ اور پھر تیسرے دن رات کو دوبارہ خواب آتا ہے اور خواب میں یہی آواز صدا دی جاتی ہے۔ اس دن اس خواب کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوتے ہیں، تو اس دن کا نام یوم النحر رکھا گیا۔ یہ قربانی کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ریگستان میں جو چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جسے آفتاب نے اپنی تمازت دکھائی ہے اور چاروں طرف کے پہاڑ سورج کی کرنوں سے جگمگ ہونے لگے ہیں، اس حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی میں نمودار ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ چلو بیٹا، کہ ہم جنگل جاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، چھری اور رسی لے لیں۔ فرما بردار بیٹا باپ کے حکم کی تعمیل میں فوراً چل دیتے ہیں سامان ساتھ لے کر کے۔ اب چونکہ ایک بہت بڑی قربانی کی اور ایک بہت بڑے امتحان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور وہ بھی بنی آدم سے، تو شیطان یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چلا گیا سیدھا حضرت ہاجرہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں اور کس لیے لے جایا جا رہا ہے؟ کہا کہ وہ تو جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں۔ تو میں کہنے لگا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے۔ کہا کیوں؟ کہ وہ ایسا گمان کر رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو یہ حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب یہاں سے جب جواب مل گیا تو یہ روانہ ہوا اور جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 سال کے بچے ہیں اور کہنے لگے کہ اگر میرے والد کو میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں اس کی اطاعت کروں گا۔ اب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھا لی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ صرف خواب کی بنیاد پر اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو رب نے صراحتاً آپ کو حکم بھی نہیں دیا اور صرف ایک خواب کی بنیاد پر اپنے لخت جگر کو آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ کوئی مناسب بات معلوم نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑا سا اس میں غور کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کو کنکر مارے، 7 کنکر مارے، پھر دوبارہ چلا گیا، دوبارہ آیا، پھر اس نے یہی گفتگو کی۔ حضرت ابراہیم نے پھر اس کو 7 کنکر مارے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نمودار ہوا، پھر آپ نے اس کو 7 کنکر مارے۔
وہی حجاج اکرام ابھی حج کے دوران مینا کی وادی میں 3 دن تک جمرات کی رمی کریں گے. یہ جمرات کی رمی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ سنت ہے. اللہ کو آپ کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ آنے والے شیطان کو کنکر مار کر کے دھتکارا گیا. اللہ نے اس ادا کو بھی قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دی. ہر سال لاکھوں حجاج اکرام اس جگہ جا کر کے جمرات کی رمی کرتے ہیں. وہ نشانی ہے شیطان وہاں موجود نہیں، مگر یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جسے اللہ نے جاری کیا، اور اس میں شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنا مقصود ہے. حجاج اکرام کے ذریعے سے بھی اس کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا رہتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا اس عمر کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑ سکے، چل سکے، قال یا بنی انی ارى في المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے وہ بھی بتا دو. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے. ہاں، ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کریں. ہاں، آپ اپنے رب کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہاں، اپنا شیوا، اپنا طریقہ، اپنی عادت نہیں بتائی کہ میں صبر کرنے والا ہوں. پیچھے انبیاء گزر چکے ہیں، جس طرح ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کیا، انہی صابرین میں سے ایک صابر آپ مجھے بھی پائیں گے، مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں باپ بیٹا اپنے رب کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. یہ بہت حیران کن موقع ہے. دنیا اور آسمان دنیا میں ایک تحیر کا سما ہے، اور رب اعلیٰ کے سامنے کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہے کہ یہ جو منظر دکھایا جا رہا ہے اور یہ جو امتحان لیا جا رہا ہے یہ کس قسم کا امتحان ہے، اور ایسی بڑی آزمائش زمین اور آسمان نے کبھی نہیں دیکھی. ہاں، ایسی آزمائش پر اور اللہ کے حکم پر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، مگر کوئی لب کھول سکتا نہیں تھا. بس پوری دنیا کا فضا بھی، پوری دنیا کی، اور ایک تحیر کے عالم میں آسمانی دنیا کی مخلوق بھی تحیر کے عالم میں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ وہ بڑے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. کہنے لگے، اے ابا جان میری قمیص کو اتار لیجئے اور مجھے میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیجئے، اپنے آنکھوں پر پٹی کو باندھ لیجئے اور مجھے لٹا کر کے چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیجئے، اور پھر مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیے. اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھیے تاکہ شفقت پدری، باپ کی محبت، وہ اللہ کے حکم پر غالب نہ آ جائے. اللہ کے حکم غالب رہنا چاہیے. آپ بیٹے کو دیکھیں گے تو بیٹے کی محبت غالب نہ ہو. ہاں، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کے رکھیے اور مجھے لٹائیے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کیجیے. ہاں، میرے جو قمیض ہے یہ میری والدہ کو لے جا کر کے دے دیجیے گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجیے، میرے خون سے آپ کے کپڑے خون آلود نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے. ہاں، اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے. بیٹا اپنے رب کی فرمانبرداری میں باپ سے بھی آگے بڑھنے کو جا رہا ہے. حضرت اسماعیل اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. حکم ہے اللہ کا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، سارے کام بجا لائے گئے. اب جب چھری چلائی جاتی ہے، چھری کو تیز کیا گیا ہے، 3 دفعہ
تیز دھار آب دھار چوری کو جب گلے پہ چلایا جاتا ہے 3 دفعہ زوردار طریقے سے چلایا گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی۔ اللہ کے حکم سے پیتل کا ایک ٹکڑا درمیان میں حائل ہوا، وہ چھری اس پر چلتی رہی، حضرت اسماعیل محفوظ رہے۔ اب بھی باپ اور بیٹے کے درمیان ایک جذبہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان اس طرح ذبح نہیں ہوتا، آپ مجھے اوندھا لٹائیے، آپ مجھے اوندھا لٹائیے، اپنے پاؤں میرے شانے پر رکھیے اور گردن کی طرف سے مجھے تیزی کے ساتھ ذبح کیجیے تاکہ اس طریقے سے ذبح ہو سکے۔ باپ اور بیٹے نے یہ کام سر انجام دیا۔ اب بیٹا اس طریقے سے لیٹا، باپ اپنی کوشش میں لگ گیا، بیٹا اللہ کے حکم کی فرما برداری میں لگ گیا۔ اب چھری چلائی جاتی ہے تو چھری پھر بھی نہیں چلتی، پھر جب چھری چلنے لگی تو چھری چل کر کے ایک چیز ذبح ہو گئی تو دیکھا کہ بیٹا سائڈ میں کھڑا ہے اور یہاں اللہ کا حکم پورا ہونے کے لیے اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جسے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان پورا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اسی دوران اسی کشمکش میں جب یہ حالت ہے اور یہ تحیر چل رہا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ان حالات کو دیکھ کر کے اللہ کی بڑائی کے الفاظ نکالتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی حکم کی فرمانبرداری میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عبادت کے لائق وہی ہے، وہی بڑائی کے لائق ہے، اسی کے نام پر قربان ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اسی کے نام پر میں اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت جبریل نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے کہے۔ اللہ نے ان الفاظوں کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا، رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ ایام تشریف 5 دن میں یہ الفاظ ہر نماز کے بعد ہر نمازی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ پڑھے۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت جبریل کی اس سنت کو بھی جاری کرا۔ اذ قال له ربه اسلم، کہا اپنے رب کی فرمانبرداری کیجیے۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے حکم کا فرمانبردار۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے میں اپنے رب کے حکم کا فرمانبردار ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ ایسا حکم جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے باقی رکھ دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا فرمایا۔ جنت سے مینڈا آیا، اس مینڈے کے بارے میں فرمایا جاتا حابیل اور قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی، حابیل نے پیش کیا تھا مینڈا اور قابیل نے پیش کی سبزی۔ اللہ نے حابیل کے قربانی کو، مینڈے کو قبول فرمایا اور یہ وہی مینڈا ہے جسے لا کر کے جنت سے زمین پر ذبح کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ قربانی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہا جاتا ہے، یہ قربانی واجب ہے، قربانی واجب عمل ہے۔ اس عمل کی بنیاد حضرت ابراہیم سے اور اس عمل کا وجوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے مدنی زندگی کے اندر 9 سال مدینہ میں گزارے، 10واں سال آپ حج پہ تھے۔ آپ ہر سال عید کے بعد سے 2 دمبے مینڈے پالنا شروع کرتے تھے اور ایک اپنی طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو اور یہ عمل اللہ کے رسول نے پورے 10 سالوں میں نہیں چھوڑا۔ تو ایسا عمل جو ہمیشہ کیا ہو اور کبھی نہ چھوڑا ہو، یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔
جو عمل ہمیشہ کیا ہو کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو سنت کا درجہ رکھتا ہے، جسے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی نہ چھوڑا ہو یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے، یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس اپنے ذاتی اخراجات، جو مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں، ان اخراجات سے فاضل پیسہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اس میں زائد چیزوں میں ایک گاڑی اپنی ذاتی استعمال کے لیے ہے، ایک زائد ہے، ایک بائک زائد ہے، مکان اپنے رہنے کے علاوہ دوسرا مکان زائد ہے، اس کی مالیت کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ عورت کے اوپر اپنے زیورات سونے چاندی کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی ہر آدمی پر، ایسے آدمی پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو اور وہ مال اس کے مہینے کے اخراجات سے فاضل ہو، ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کی فضیلت میں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ قربانی سے مراد جانور کا خون بہانا، اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے قربانی کرنے والے کے لیے سفارش کرے۔ اور قربانی کے اندر اخلاص، نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ ہاں، نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مل اضاحی، قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، فرمایا کہ جس پر اون ہے، فرمایا کہ جس پر اون ہے اس کے ہر ایک اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد سعۃ، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے، لأن یضحی، وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی اس پر واجب ہے، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے، عیدگاہوں میں نہ آئے، نہیں، عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے خصوصاً ہماری خواتین کے اوپر، مرد حضرات کے اوپر نہیں ہوتی، تو اپنی آمدنی کی کمی کی وجہ سے، تو عورتوں کے اوپر اپنے زیورات کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ قربانی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، تو بھائی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ قربانی کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ زیور بیچ دیں، آپ قرضہ لے لیں، کسی بھی صورت سے قربانی آپ کو ادا کرنی ہے۔ قربانی لازمی امر ہے، اور اس کے لیے بڑی سخت وعید اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ اپنے تعلق کو اس سے توڑ دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شوہر کے اوپر ہے، بیوی کی قربانی شوہر کے اوپر ہے، بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہر عمل ہر آدمی کے ذمہ، ہر انسان کے ذمہ الگ لازم۔ جس طرح ہم نمازیں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر الگ ہیں، ہماری بیگمات کے اوپر الگ۔ ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر الگ روزے فرض ہیں، ان کے اوپر الگ۔ ہر آدمی کے اوپر اپنا عمل ہے۔ ہاں، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ہمارے اوپر ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے تو ان کے اوپر ان کے مال کی زکوٰۃ ہے، ہمارے اوپر ہمارے مال کی وجہ سے قربانی ہے تو ان کے اوپر ان کے مال کی وجہ سے قربانی، ان کی ذمہ داری۔ شوہر اگر کر دیتا ہے تو وہ اس کا احسان ہے، اس کی ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں۔ ذمہ داری ہر اس عورت کی اپنی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، مال اتنا دیا ہوا ہے تو پھر ہر آدمی قربانی کرے۔ ماشاءاللہ بعض لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، قربانی واجب نہیں ہوتی مگر شوق کی وجہ سے، ایک جذبے کی وجہ سے قربانی کرتے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک حکم ہے جو نہیں ہے مگر پھر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ BC بھی ڈالتے ہیں، بعض دفعہ قرضہ لے کر کے واپس کرتے ہیں۔ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے یہ چیز، تو قربانی ہمیں کرنا چاہیے، اور قربانی ایک باعث فضیلت عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ
عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی خاص فضائل بہت زیادہ، ان فضیلتوں میں سے اس کو فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس مہینے میں حج جو سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا، ایک بہت بڑا، یہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی ادا کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر یوم عرفہ کا دن اس مہینے میں آتا ہے، اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، عید کا دن آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے جو عمل ہیں یہ پورے سال کے دیگر دنوں کے اعمال سے بڑھ کر کے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہے، اور فرمایا اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے سے ملتی ہے نا، ان راتوں میں عمل کرنے سے، اعمال کرنے سے لیلۃ القدر کا ثواب مل ہی جائے گا ہر صورت۔ یہ 8 روزوں کی فضیلت اور عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتے۔ یہ عشرہ بڑا فضیلت والا ہے جو شروع ہونے کو ہے۔ آج 29 تاریخ ہو چکی ہے، اور آج امید ہے کہ چاند ہو جائے۔ زیادہ تر امید یہی ہے کیونکہ سعودیہ میں چاند ہو چکا ہے ذی الحج کا، اور امید یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی 29 کا چاند ہو جائے۔ تو پھر یہ ہے کہ قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، حج کے ایام ویسے چل رہے ہیں، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے قربانی، ہم قربانی کی فکر کریں۔ جو ذہن میں آ رہا ہے اپنے معاملات معلوم کریں، علماء کے پاس، ائمہ کے پاس جا کر کے اپنے اثاثے رکھیں کہ میرے پاس یہ مال ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، اس کے پاس مال تجارت ہے، اپنے مال کی نوعیت رکھے کہ میں اتنے مال کا مالک ہوں، میرا تجارتی مال اتنا ہے، محفوظ مال اتنا ہے، اور رولنگ میں مال اتنا ہے، تو میرے پر قربانی واجب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، میرے پاس جمع پونجی اتنی ہے، میں ملازم پیشہ آدمی ہوں، میرے پاس جمع پونجی میں نے کسی ڈالی ہوئی، اس حساب سے میرے پر قربانی واجب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ تو یہ معلومات حاصل کریں اور پھر اس کی تیاری کریں کہ ہاں کہ قربانی آ رہی ہے، میرے کو قربانی واجب ہے تو مجھے قربانی کرنی، جان نہیں چھوڑائے۔ اس جان چھڑانے والے کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ بڑی سخت وعید کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی۔ ایک مستحب عمل یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ لوگ قربانی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے زائد بال، جیسے مونچھیں ہیں، داڑھی جو بکھری ہوئی ہوتی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے جو بال کاٹے جاتے ہیں، وہ زیر ناف، اس طرح بغل کے بال، ناخن وغیرہ جو کاٹے جاتے ہیں، تو یہ قربانی کرنے والا آدمی جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے مستحب عمل۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر یہ عمل کرے گا کہ وہ ابھی سے، آج سے ان تمام چیزوں کو کاٹ پیٹ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور جب اس کی قربانی ہو جائے اس وقت تک اپنے ناخن بال نہ کاٹے جائیں، جب قربانی ہو جائے پھر اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹ لیے جائیں۔ یہ عمل مستحب عمل ہے، اگر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔